ہمارے اللہ نے ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں بتایا ہے ہم نے کون سے کام کرنے ہیں، ہم نے کون سے نہیں کرنے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ میرے اللہ کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک عظمت والا مہینہ ہے، جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ھذا یوم صالح، یہ ایک نیک دن ہے، یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کا جو دن ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایک نیک دن ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ھذا یوم عظیم، یہ بہت عظمت والا، یہ بہت عظیم دن ہے۔ دیکھیں کتنا عظیم ہے، اس کے اندر محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہم نے کون سے کام کرنے ہیں، کن سے شریعت نے، ہمارے دین نے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بہت عظیم دن ہے، یہ بہت ایک نیک صالح دن ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے دشمن سے نجات دلائی تھی۔ اللہ نے دشمن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلائی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اس دن اللہ کے حضور شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہود و نصارہ بھی اس دن کا یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے، اور اسی طرح قریش والے، مکے والے، یہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے، اس کی تعظیم کرتے۔ یہودیوں کے ہاں اس دن کی بہت عظمت تھی، بہت فضیلت تھی، بہت یہ تعظیم کرتے تھے، تکریم کرتے تھے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتا ہوں، میرے صحابہ آپ بھی روزہ رکھیں۔ جب پتہ چلا یہودی روزہ رکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ میرے صحابہ میں اگر زندہ رہا آئندہ سال میں 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے روزہ رکھنا، نہ کہ سبیلے لگانا۔ میرے پیغمبر کی تعلیم روزہ رکھنے کی، میرے پیغمبر کی سنت روزہ رکھنے کی۔ اللہ نے بھی آسمان سے حکم دیا پیغمبر کو روزہ رکھنے کا، ان کی مخالفت میں 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ محترم پیارے بھائیوں، آج لوگ پیغمبر کی سنت سے دور ہو کر محرم کے اندر سبیلے لگاتے ہیں، لوگوں کو میٹھے ٹھنڈے پانی، شربت، دودھ پلاتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے کھلاتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر کا اسوہ اور سیرت نہیں ہے۔ ہم کس طرف چل پڑے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں۔ آج میرے پیغمبر کی سیرت کے مخالف لوگ، میرے پیغمبر کی شریعت کے مخالف لوگ، جن کا میرے پیغمبر کے ساتھ بھی تعلق نہیں، حضرت حسین کے اسوے اور سیرت کے ساتھ بھی تعلق نہیں، وہ سبیلے لگاتے ہیں، وہ پانی پیتے پلاتے ہیں، وہ اس طرح کی شوفتہ بازیاں کرتے ہیں۔ نہ میرے پیغمبر نے کیا ہے، نہ مولا علی کو ماننے والے جو دعویٰ کرتے ہیں، نہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے یہ عمل آپ کو ملے گا، نہ حضرت حسن، نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے یہ آپ کو عمل نہیں ملے گا۔ یہ کیسی محبت ہے جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے دردی کے ساتھ بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے، اس دن لوگ میٹھے پانی، شربت، دودھ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں، لوگوں کو بھی پلاتے ہیں۔ یہ اس طرح کے انداز خوشی میں یہ تقسیم کرتے ہیں، میٹھے پانی، مٹھائی، اس طرح کے طرح طرح کے کھانے، یہ جناب خوشی کے موقعوں پر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ایک طرف حسین کا غم ہے، ماتم ہے، دوسری طرف سبیلے ہیں اور طرح طرح کے کھانے ہیں۔ یہ کس طرح کی محبت ہے جناب حسین کے ساتھ؟ اور الحمدللہ ہمارا موقف یہی رہا ہمیشہ سے۔ لیکن الحمدللہ ڈاکٹر امجد علی صاحب، جامعہ اشرفیہ لاہور کے مفتی صاحب، ان کا بھی فتویٰ 17 جون سن 2026 سے شائع ہو چکا ہے، اور آپ کو مل جائے گا، گوگل پر سرچ کرے آپ کو وہ فتویٰ بھی مل جائے گا۔
انہوں نے بھی کہا یہ کام بالکل ناجائز ہے، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں دین سے، ان سے بچا جائے، نہ سبیل لگائی جائے، نہ سبیل سے پانی پیا جائے، یہ روافض کا کام ہے، یہ روافض کے شاعر ہیں، جو یہ کام کرے گا ان کی مشابہت ہے، ان کا دین کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ، حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ اب تو دوسرے بھی بھائی مان رہے ہیں، یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے، ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ اور بہت پیاری بات انہوں نے کی، آخر پہ انہوں نے اپنے فتوے کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت نقل فرمائی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، جس انسان نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہوگا، اس کا محمد کے ساتھ، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جناب حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا رسول اللہ کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ان سبیلوں سے نہ پانی پیے، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ہم خود بھی روکیں اور لوگوں کو بھی ان سے روکیں کہ نہ سبیل لگائی جائے، نہ پانی، نہ کھانے، کوئی چیز اس طرح کا عمل نہ کیا جائے۔ یہ کیسا دین ہے؟ پانی پلاؤ سارا سال، لوگوں میں تقسیم کرو، اللہ نے گنجائش دی ہے ہر روز سبیل لگائیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی صرف محرم کے اندر 2-4 دن؟ یہ دین نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ شریعت نہیں ہے۔ آئیے اس دن میرے پیغمبر نے روزہ رکھا، اور حضرت حسین بھی میرے پیغمبر کے دین کی، میرے پیغمبر کی شریعت کی اتباع فرما برداری کرنے والے، یقیناً وہ روزہ رکھنے والے تھے۔ اور ہم کس طرح حسین کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں؟ حسین تو روزہ رکھنے والا، بھوکا پیاسا شہید ہو، ہم خوشیاں منائیں، طرح طرح کے کھانے کھائیں، یہ ہمارا دین، ہماری شریعت نہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔